السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. حضرت نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اور پیاری پیاری حدیث سے. یہ حدیث مبارک ہے جامعہ الترمذی شریف میں، حدیث نمبر ہے 3444. روایت کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بأبي وأنت أمي. قال ويسر لك الخير حيث ما كنت. یعنی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید سفرن، میں ارادہ کرتا ہوں سفر کا. انی ارید سفرن، میں ارادہ کرتا ہوں سفر کا. فزودنی، بس میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے. قال زودک اللہ تقوی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی عطا فرمائے، یعنی اللہ رب العزت تمہارے دل میں اللہ کا خوف ڈالے. تو سب سے بڑی نعمت دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دعا کے لیے آتا تو کیا فرماتے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو. قال زدنی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ اور بھی دیجیے، کچھ اور دعا کیجیے میرے لیے. قال وغفر ذنبک، فرمایا تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے قال زدنی بأبی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے واسطے وہ آپ پہ قربان ہو، اور کچھ دے دیجیے، اور کچھ عطا فرمائیے. کیونکہ وہ شخص جانتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عطا ہو گیا، اب اس میں کوئی وہ کسی شک کی گنجائش ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا اور اللہ کا دینا یہ تو ایک دم سے تو کن فیکون کی زبان تھی. تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور کچھ مجھے عطا فرمائیے. فرمایا ویسر لک خیر حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو تمہارے لیے نیکی آسان ہو، تمہارے نیکی کرنا آسان ہو، تم جہاں بھی ہو. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں تو سب سے جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی ہمارے لیے دعا مانگتا ہے تو ہم وہ کیا کس چیز کی دعا کرتے ہیں جو اس کی نظروں میں امپورٹنٹ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اس کے بعد گناہ معاف ہو، اس کے بعد نیکیوں پہ چلنا آسان ہو، بدی نہ ہو، گناہ نہ ہو. تو چلیے اب ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کی نعمت سے سرشار فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکی کرنے کا رستہ آسان بنائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک میں جو انہوں نے اس شخص نے عرض کیا تھا انی ارید سفرن، ہم آج کلاس میں اس چیز پہ ڈسکس کریں گے. میں ذرا یہ لکھ لیتا ہوں کیا کہا تھا، انی ارید سفرن. اس پہ ہم ابھی انشاءاللہ جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے یہ اس کی ایگزامپل ہے. تو یا اس حدیث میں اس چیز کی ایگزامپل ملی، انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈسکس کر لیں گے. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ کوئی مجھے بتا دے، ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا؟ جی سہیل احمد، آپ بتا دیں کیا پڑھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ السلام سہیل علیکم. احمد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ہم نے سر یہی پڑھا تھا کہ سر جو فعل مجہول ہے سر اس میں جو نائب الفاعل ہے سر اس میں کون کون سے سر رولز اپلائی ہوتے ہیں سر؟ کون سے رولز اپلائی ہوتے ہیں؟ سر اگر اس میں ضمیر ہو تو اگر فاعل اس میں ضمیر ہو
فاعل کی تو بات ہی نہیں آتی اس میں، فعل مجہول سر میں کہاں فاعل کی بات آتی؟ سر فعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل اگر اس میں ضمیر کیسے ہو سکتا ہے؟ فعل اس میں ضمیر کیسے ہو سکتا ہے؟ فعل تو الگ ہے، اسم الگ ہے. آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، پھر دل دکھ جاتا ہے. چلیے رافیہ آپ بتا دیں. لیو کیا انہوں نے، شاید نہیں لیو نہیں کیا. رافیہ آپ بتا دیں. رافیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے فعل مجہول پڑھا تھا، اس میں یہ کہ اس میں جو رولز فالو ہوتے ہیں وہ وہی رولز فالو ہوتے ہیں جو فعل معروف میں فاعل اور فعل کے بیچ میں فالو ہوتے ہیں. ماشاء اللہ صحیح ہے. اور ان میں جیسے یہ کہ واحد ہوتا ہے تب فعل تب واحد ہوتا ہے جب نائب الفعل اس میں ظاہر ہو. نائب الفاعل. فاعل نائب نائب الفاعل. الفاعل نائب الفاعل جب اس میں ظاہر ہوگا تب فعل واحد ہوگا، اور اگر جی وہ ضمیر ہوگا تو پھر اسی کے مطابق ہوگا وہ. صحیح ماشاء اللہ. چلیے اب ہم آج نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. آج ہم دوسرا ٹاپک پڑھ لیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک یقین مانے بہت کم جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایکچولی یہ کوئی ٹاپک نہیں لکھا ہوتا بکس میں، نہ یہ کسی کتاب پہ لکھا ہے. یہ چیز جو ہے یہ مطلب انسان جب خود پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو ایک ایسا رزلٹ بتا دیتا ہوں، ایسے ٹاپک جو مجھے خود سمجھ آیا ہے، یہ کسی کتاب پہ نہیں لکھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں. یہ ایکسپیرینس سے بندے کو آتا ہے. جب بندہ خود پڑھ لیتا ہے مطالعہ کرتا ہے، ایکسپیرینس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے اگر سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ اگر رٹا مارا تو پھر سمجھے گا. ٹھیک ہے جی. جو چیز ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ یہ کہیں نہیں پڑھایا جائے گا، تو آپ اس کو اچھی طرح سے دھیان رکھیں. دیکھیں ہم نے کہا تھا جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اچھا پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پہ بات کر لیں. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ چلیے آپ بتا دیں محمد زین رفیق، جملہ فعلیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ کس بھلا کا نام ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے جملہ فعلیہ؟ جی محمد زین رفیق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہلو سر، ہاں آواز جی آ رہی ہاں ہے جی میں سن رہا ہوں. ہاں آپ کی آواز سر؟ ماشاءاللہ آ رہی ہے. سر وہ جملہ جس میں کوئی ورب پریزنٹ ہوگا تو اس کو جملہ فعلیہ بولیں گے. جس میں ورب پریزنٹ ہو. یا سر. چلیے ٹھیک ہے، کوئی اور بتا دے کہ انہوں نے صحیح بولا. عادل گلزار آپ بتا دیں. عادل گلزار آپ بتا دیں جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ سر جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، نہ کہ جو محمد زین بھائی. ہاں فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے سٹارٹنگ میں ورب ہو لیکن سٹارٹنگ میں، وہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ اس میں بھی ورب ہو سکتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کی بگننگ، جس کی سٹارٹنگ فعل کے ساتھ ہو، جو فعل سے شروع ہوتا ہو. ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل کتبہ. رجل، آدمی نے لکھا. ٹھیک ہے جی. آدمی نے لکھا، یہ کیا ہو گیا؟ سٹارٹنگ کیسے ہوا؟ کتبہ سے. کتبہ کیا چیز ہے؟ فعل. تو پورا جملہ کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ. پورا جملہ کیا ہو گیا جی؟ جملہ فعلیہ. اب دیکھیے جملہ اس میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہو. وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہو. ٹھیک ہے جی.
فار ایگزامپل اگر میں کہوں ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہاذا سے سٹارٹ ہوا. ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اسم ہے، ایک اسم ہے ہاذا، تو یہ جملہ اس میں کہلائے گا. ٹھیک، لیکن اتنی بات تو ہر کوئی جانتا ہے. اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہر کوئی نہیں جانتا، وہ کوئی جان سکتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ ابھی جان لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جملہ کی جو ہم نے نارمل ترتیب پڑھ لی کہ ہم نے کہا تھا ہم ہمیشہ یہی ترتیب فالو کریں گے. پہلے ہم فعل لکھیں گے، اس کے بعد ہم فاعل لکھ لیں گے، اس کے بعد ہم مفعول لکھ لیں گے. یہ ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ جملہ چونکہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے تبھی تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. اب مان لیجئے اگر کسی طرح اس جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے اسم لایا جائے، سمجھیں میری بات کو سمجھ لیں، لاجک ہے یہاں پر، یہ کتاب میں نہیں لکھا ہے. اگر اس فعل سے پہلے کوئی اسم لایا جائے، مان لیجیے اس طرح سے، اب یہ اس طرح سے سٹارٹ ہو، اب یہی جملہ فعلیہ کسی پہلے کوئی اسم ہو پھر فعل ہو، اب یہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب تو فعل سے سٹارٹ ہوا نہیں، اب یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اب یہ کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بنا. لیکن سر بات کیسے بنے گی؟ جملہ فعلیہ ہے، فعل کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ جملہ فعل میں پہلے فعل ہی ہوگا، فعل سے پہلے کبھی فاعل آئے گا نہیں، تو یہ اسم کہاں سے آئے گا؟ کون سا اسم؟ اس کے ساتھ کون سا واسطہ ہو سکتا ہے؟ کیا رشتہ اس فعل کے ساتھ اسم کا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں کہتا ہوں بھائی ایسا بنا دیں گے. فار ایگزامپل دیکھیے، ایک جملہ فعلیہ میں لکھ رہا ہوں، خلق اللہ الارض. کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی ترجمہ کرے، کوئی ترجمہ کرے. خلق اللہ الارض، جی اللہ خالق ہے زمین کا. نہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. خالق ہے کس چیز کا ترجمہ کیا آپ نے؟ خلق سر، Word to خلق word؟ کا. نہیں، کیسے اس کا کیسے خالق ہے؟ آپ نے کیسے ترجمہ کیا؟ سر بس میں نے سے ایسے کیسے ایز ترجمہ؟ جرنل اس کا ایز جرنل سے نہیں، ہم مطلب نے جو بہت پڑھا ہے اے جنرل نہیں، ہم نے جو پڑھا ہے ویسے ورڈ ٹو ورڈ سر ٹرانسلیشن. ویسے نہیں ورڈ ٹو آتا ورڈ سر. ٹرانسلیشن آئے گا کیسے؟ جب کنٹینیو کلاس نہیں دیں گے تو نہیں آ سکتا. بالکل اب سر، دیکھیے بالکل. کیسے آتا ہے. اب دیکھیں منزہ، آپ بتا دیں. اب دیکھیے گا منزہ، آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر خلق کا جو ہے اس کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، تو یہاں ویری پہ گڈ. اللہ کیا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے اس وجہ سے یہاں پہ خلق کا آیا، مطلب واحد ماشاء فعل آیا، اللہ. اور اللہ اس کا جی بالکل فاعل ہے، اور صحیح. ارض جو ہے وہ زمین ہے اور وہ مفعول ہے یہاں پہ، اس لیے وہ منصوب ہے. ماشاء اللہ. تو پورے جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ترجمہ کیا زمین ہوگا؟ پیدا کی، اللہ نے پیدا کیا زمین کو. ماشاء اللہ. اللہ نے پیدا کیا زمین کو، اللہ نے زمین کو پیدا کیا اللہ نے زمین کو. تو یہ ترجمے ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلیے ماشاء اللہ. اب دیکھیں آپ، اب سمجھے یہی جملہ اگر میں اس طرح سے لکھتا ہوں، خلق الارض، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ شجرت، آپ بتا دیں. شجرت فیاض، اب ترجمہ کیا ہوگا خلق الارض کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اس نے جی پیدا ترجمہ کی کیا؟ زمین کو. ہاں، اس نے پیدا کیا زمین کو. ویری گڈ. اب یہ اس نے، یہ کون ہے؟ یہ فاعل. کون ہے؟ اس نے، فاعل. اور اس مطلب یہ اس کیا ہے؟ یہ ایک پروناؤن یوز کب ہوتی ہے ہمارے جملے میں؟ whenever we have used a noun and اس میں ظاہر prior to pronoun، ہم پہلے اس میں ظاہر یوز کر لیں گے. آپ اس میں ظاہر کو اپنے پیراگراف میں بار بار یوز نہ کریں گے، اس کی جگہ اس کی ضمیر استعمال کر لیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. میرے بیٹے کا نام عمر ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے. پہلے میرا بیٹا ہے عمر، اس کا نام پہلے میں نے لے لیا، وہ اچھا لڑکا ہے. اب یہ وہ کون ہے؟ یہ عمر ہے.
ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے خلق الارض، اس نے زمین کو پیدا کیا. یہ کس نے کیا؟ اس کا مطلب جس نے بھی کیا وہ اس سے پہلے کہیں آیا ہوگا، خلق سے پہلے کہیں آیا ہوگا. وہ سمجھ لیجئے گا. اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو ضمیر ہے ہوا، جس میں ہوا ضمیر چھپی ہے، ہم تو پہلے ہی سینٹینس میں ہوا ضمیر یوز کر ہی نہیں سکتے. ضروری ہے ہم نے پہلے یوز کیا ہوگا کہیں نہ کہیں اس کا نام، اس کے بعد ہم اس کی ضمیر یوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ اس خلق سے پہلے کسی ایک سینٹینس میں جو ہم اپنا پیراگراف لکھ رہے ہیں، جو اپنی اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہیں، پہلے ہم نے اس کا نام لیا ہوگا. اب بعد میں ہم اس کا نام لیے بغیر اس کے لیے ایک پروناؤن یوز کر رہے ہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب میں کہتا ہوں بھائی مان لیجئے میں اسی سینٹینس کو دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہم نے یوز کیا. اوپر والا سینٹینس جو تھا جسے میں نے یہ نیچے بلیک والا سینٹینس بنا لیا، اس میں آپ کو پتا ہے فائل کون ہے؟ اللہ. اس میں جلالت اللہ یہاں پہ فائل ہے، تو میں اس اللہ کو، اس اسم جلالت اللہ کو یہاں لکھ لیتا ہوں. دیکھیے اللہ، اللہ خلق الارض، اللہ خلق الارض، یہ ایک جملہ بنا. خلق میں فائل کون ہے؟ ہوا. ہوا کس کی طرف راجع ہے؟ جو اس سے پہلے اسم آیا. اس سے پہلے اسم کون آیا؟ اللہ. اللہ کیا ہوا؟ مرجع. کس کا؟ ہوا ضمیر کا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو خلق الارض میں ہوا ضمیر ہے وہ کس کے بدلے یوز ہوئی ہے؟ اللہ کے بدلے یوز ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ جملہ نیا بنا اللہ خلق الارض، میننگ تو وہی ہے جو اوپر ریڈ والے جملے کی میننگ تھی، لیکن یہ چونکہ اسٹارٹ اسم سے ہوا، اسم سے اسٹارٹ ہوا، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس سر. سر اب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو تھا جملہ فعلیہ، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں ہمارا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو؟ بتا رہے اس میں جملہ اس میں بنا دو، اس سے ٹرانسفارم کرو، کنورٹ کرو. کیا مجبوری کنورٹ کرنے کی؟ ہمیں کیوں کنورٹ کرنا ہے؟ ہمیں تو تھوڑا سیکھنا ہے، ہمیں تھوڑی بولنا ہے، ہمیں تھوڑی پوئٹری کرنی، پھر کھیلیں گے یہاں سے وہاں لے جائیں گے. وہ تو شاعروں کا کام ہوتا ہے ان کے ساتھ کھیلنا. تو اس کو انگلش میں بولتے ہیں پن، PUN. پن مینز ٹو پلے ود لینگویج، انگلش میں بولتے ہیں پن. تو ہمیں یہ پن کیوں کرنا ہے؟ دیکھیں پن ہمیں اس لیے کرنا ہے، جملہ اسمیہ میں یہ چیزیں کوئی نہیں بتائے گا. دس از مائی چیلنج، کیونکہ یہ بک میں نہیں لکھا ہے. جملہ اسمیہ میں ہم جو عوامل یوز کرتے ہیں، جو عامل ہم جملہ اسمیہ میں یوز کرتے ہیں، وہ ہم جملہ فعلیہ میں یوز کریں. فار ایگزامپل حروف مشبہ بالفعل ہم نے پڑھا، وہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا، یہ بک پہ لکھا ہے، وہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں. لیکن جملہ فعلیہ میں آپ حروف مشبہ بالفعل یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ نے جملہ فعلیہ میں کوئی تاکید پیدا کرنی ہو، سٹرس پیدا کرنی ہو، اور وہی سٹر جو اس میں جملہ اسمیہ میں آپ پیدا کرتے ہیں، then first convert it into جملہ اسمیہ. کیسے کریں گے؟ اس کا فائل سامنے لے آئیے، اس کا فائل سامنے لے آئیے. اب فعل میں فائل کون رہے گا؟ اچھا مجھے پہلے بتا دیجیے یہاں فائل کون ہے؟ اس میں یہاں فائل اللہ ہے کیا؟ جی یہاں فائل کون ہے؟ ہوا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہاں پہ فائل ہوا ہے، اس جملہ میں فائل ہوا ہے، اس جملے میں فائل ہوا ہے. اور ہوا کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ جو اس سے پہلے اسم یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی، جو اس سے پہلے اسم یوز ہوا ہے. تو اب ہمارا فائنل جملہ کون سا بنا؟ یہ ہمارا فائنل جملہ بنا، جملہ اسمیہ بنا. اس پہ ہم جملہ اسمیہ کے سارے عوامل یوز کر سکتے ہیں. وہ سارے عامل جو جملہ اسمیہ میں کام کرتے ہیں، سٹرس پیدا کرتے ہیں، حسر پیدا کرتے ہیں، نیگیشن کرتے ہیں، ہم وہ سب چیز یہاں یوز کر سکتے ہیں. اب کیونکہ اب یہ اٹ از نو مور اے جملہ فعلیہ، اٹ از این جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کے سارے رولز اپلائی ہوں گے یہاں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا. میں اور ایگزامپل سے آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں. اچھا فار ایگزامپل دیکھیں شریبہ زید ماء، اس طرح سے شریبہ زید الماء، زید الماء. یہ نون قطنی میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کو. زید نے پانی پیا، پیا زید نے پانی. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہمیں اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہوگا
تو زید کو پہلے لے آئیں گے، زیدن. فائل کو پہلے لے آئے، جو یہاں فائل ہے اس میں زید، اس کو پہلے لے آئیں گے، زیدن. اب بچا کیا؟ شریبہ. اب یہاں فائل کون بنا؟ ہوا ضمیر جو زید کے بدلے یوز ہوئی ہے، جو زید کی طرف راجع ہے. شریب الماء، زید نے پانی پیا، زید نے پانی پیا. اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، اب یہ جملہ اسمیہ بنا، اب یہ جملہ اسمیہ بنا. اچھا سر ہم تو سمجھ گئے جملہ اسمیہ بنا، یہی سی بات تھی، چھوٹی سی بات تھی، لیکن اب جو بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو شاید آپ کے ذہن میں نہ آئے، وہ یہ ہے. اب جو آپ نے جملہ اسمیہ بنا لیا، ابھی والا جملہ جو تھا شریبہ، کیا تھا یہ؟ پہلے لکھا تھا میں نے، چلے میں جملہ اسمیہ ہی لکھتا ہوں سیدھے. زیدن شرب الماء. اب یہ جملہ اسمیہ بنا. اب جملہ اسمیہ بنا تو اس کا کوئی مبتدا ہوگا، اس کی کوئی خبر ہوگی. مبتدا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ سیدھے زید ہے. اب خبر کیا ہے سر؟ یہاں ہم نے خبر کی 7 ڈفرنٹ ٹائپس پڑھی ہے. میں نے پڑھایا تھا آپ کو، مفرد ہو سکتی ہے، یہ تو مضاف مضاف الیہ ہو سکتی ہے، صفت موصوف ہو سکتی ہے، مشابہ مضاف، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ظرف ہو سکتی ہے. اور ہم نے کہا تھا یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، پھر جملہ میں کہا تھا جملہ اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں میں نے اس میں کہا تھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں مبتدا کے اکارڈنگ ایک ضمیر ضرور ہوگی. تب میں نے کہا تھا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، انشاءاللہ بتا دیں گے آگے. اب وہ آگے بتانے والا ٹائم آ چکا ہے، اب وہ ہم ایک بتا دیں گے. اس میں ایک ضمیر ہوگی. وہ ضمیر کون سی جو یہاں چھپی ہے؟ شریبہ میں کون سی ضمیر چھپی ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ جملہ فعلیہ ہے نا، اتنا سا تو جملہ فعلیہ ہے، دکھ رہا ہے آپ کو شریب الماء، یہ جملہ فعلیہ آپ کو دکھ رہا ہے. تو جملہ فعلیہ کیا بنا؟ اس کی خبر بنی. اب یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں ایک ضمیر چھپی ہوگی جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی. اس میں ضمیر کون سی ہے؟ ہوا. وہ زید کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں ہے؟ زید بھی واحد، ضمیر ہوا بھی واحد. زید بھی مذکر، ضمیر ہوا بھی مذکر ہے اس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے جی. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے جملہ اسمیہ بنایا، جب فائل کو ہم نے سامنے لایا، وہ فائل اب پورا جملہ اسمیہ بنا. اب جو اس میں اسٹارٹنگ اسم ہے وہ اس کا مبتدا کہلائے گا، اور جو باقی اسم کے بعد جو جملہ فعلیہ بچا ہے اس کو ہم اس کی خبر کہیں گے، اس مبتدا کی خبر کہیں گے. اور اب یہ فعل کون سا ہوگا؟ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا جملہ فعلیہ میں کہ اگر جو جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ فعلیہ میں اگر فاعل آپ کے اس میں ظاہر ہے تو آپ فعل واحد یوز کر لیں گے، فعل واحد یوز کر لیں گے. کیونکہ اب جو آپ کا جملہ فعلیہ بچا ہے، یہ والا پارٹ، اب جو جملہ فعلیہ آپ کا بچا ہے نا، اب اس میں کون سا جملہ فعلیہ اس پارٹ میں اگر ہم دیکھیں گے، اتنا سا تو دکھ رہا ہے مجھے یہ جملہ فعلیہ ہے، اتنا سا. اب اس جملہ فعلیہ میں فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے. مطلب فاعل ضمیر ہے، مطلب یہ فعل اب واحد ہی نہیں آئے گا بلکہ ضمیر کے اکارڈنگ آئے گا. فار ایگزامپل میں جو کہنا چاہتا ہوں میں ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. میں یہ یوں کہا، اگر میں کہوں دیکھیں دخل المعلمان، کیا ترجمہ ہوا؟ 2 ٹیچرز داخل ہوئے. سر دخلہ کیوں یوز کیے؟ تو 2 ٹیچرز ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے تو فعل واحد آئے گا. اب میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں جملہ فعلیہ میں، تو میں کیا لکھوں گا؟ المعلمان. دیکھیں فاعل کو سامنے لایا، المعلمان. ٹھیک ہے جی. اب کیا لکھوں؟ کوئی مجھے بتا دے. اگر دیکھیں اگر میں یہاں پہ سمپل دخلا لکھتا ہوں، المعلمان دخلا، اچھی طرح سمجھے یہاں کیا مطلب ہوا. یہ دخلا اس میں ضمیر کون سی چھپی ہے؟ ہوا. کیا وہ معلمانی کے اکارڈنگ ہے؟ نہیں ہے. معلمان تو 2 ہے، ہوا تو 1 ہے. تو یہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ دخلا آنا چاہیے. یہاں پہ دخلا آنا چاہیے، المعلمان دخلا. تبھی تو اس میں ضمیر ہما ہوگی جو المعلمان کے اکارڈنگ آئے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ بھیا اب اس میں فاعل جو ہے نا، اب اس میں جو فاعل ہے اس دخل میں، اس جملہ جو یہاں پہ آپ کا جو جملہ فعلیہ ہے پیچھے بچا ہے جس کی خبر ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ تو تسنیہ ہے، وہ تو ضمیر ہے. ضمیر ہے تو فعل ضمیر کے اکارڈنگ آئے گا.
وہ ضمیر ہے, اور ضمیر کسی طرف لوٹ رہی ہے, سامنے جو اسم ہے وہ تثنیہ ہے, تو ضمیر بھی تثنیہ آئے گی تو فعل بھی تثنیہ آئے گا. سمجھ آ گیا بھائی, سمجھ آ گیا؟ Yes, sir. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ No, sir. چلیے آپ کو منظر کنفیوژن نہیں تو آپ ایک جملہ بنا دیں, آپ ایک بنا دیں. دیکھیے یہاں پہ میں جملہ لکھتا ہوں آپ کے لیے, جلس الولدان, جلس الولدان امام المعلم. پہلے مجھے آپ اس کا ترجمہ بتا دیں, پہلے آپ مجھے اس کا ترجمہ بتا دیں. کیا ترجمہ ہوگا اس کا منزہ؟ جلس الولدان کا مطلب ہے دو لڑکے بیٹھے in front of جی a teacher. ماشاء اللہ, ویری گڈ. اب اس کو آپ کنورٹ کریے جملہ اسمیہ میں, کیا آئے گا؟ آپ بولتے جائیے, میں لکھتا جاؤں گا. الولدان ویری گڈ. الولدان, جلسا ماشاء اللہ, بس یہی مجھے دیکھنا تھا. جلسہ, امام المعلم. باقی میں تو چینج ہوگا ہی نہیں. امام المعلم, باقی تو ایکسٹرا ڈیٹا دیا ہے, اگر وہ نہیں بھی دیا ہوتا تو تب بھی کام چل جاتا اپنا. جلسہ کیوں بولا آپ نے منزہ, جلسہ کیوں نہیں؟ سر کیونکہ یہ تسنیہ ہے اور اس میں ہما ضمیر چھپی ہوئی ہے جو لوٹے گی مبتدا کی طرف. اور مبتدا ہمارا تثنیہ ہے. جی سر. ماشاء اللہ, اس لیے ضمیر بھی تثنیہ آئے گی, یعنی کہ یہاں فعل بھی تثنیہ آئے گا, جلسہ یوز ہوگا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. چلیے اب جو ابھی کتنے منٹس بچے ہیں, 5-6 منٹس ہیں, تو اب جو میرا نیکسٹ کوشچن ہوگا وہ ہوگا شجرت فیاض کے لیے. چلیے شجرت آپ بتا دیں, Yes, sir. آپ کو سمجھ آ گیا یہ؟ Yes, sir. ماشاء اللہ. چلیے, نصر المسلمون, نصر المسلمون اخوانہم, پہلے ترجمہ کیجئے. سب اخوان مسلمانوں نے Yes, sir. مدد کی, ماشاء اللہ, اس کی مدد کی, سب مسلمانوں ہاں, کس کی مدد سب کی؟ مسلمانوں نے مدد کی. اخوانہم کیا ہے sir؟ اخن بھائی ہوتا ہے, اخوان بھائی کی جمع. سب بھائیوں ان کی. کے بھائی, اپنے بھائیوں کی. جی sir. ٹھیک ہے جی, Yes, sir. اخواتن بھی بھائی ہوتا ہے. خیر چلیے, اب آپ بتا دیں اس کو آپ کنورٹ کیجئے ذرا جملہ اسمیہ میں. آپ بولتے جائیے, میں لکھتا جاؤں. المسلمون ماشاء اللہ, نصروا مسلمون نصرو, ویری گڈ, ماشاء اللہ. کیا آئے گا؟ اخوان نہم, ماشاء اللہ, بس یہی کرنا ہے, ہو گیا, بالکل صحیح ہے, ماشاء اللہ. چلیے اب نیکسٹ, جلدی سعدیہ مجید آپ بتا دیں. سعدیہ مجید آپ جلدی بتا دیں. ذهبت السلام الى علیکم. امها, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, ذهبت الى امها, پہلے ترجمہ کیجیے آپ. ذهبت میں نکلا الى ماشاء اللہ, اپنی ماں کی طرف. اس اپنی کی کہاں ماں سے کی آ گیا؟ طرف. اور یہ اس کون ہے, وہ کون ہے, کس کی ماں کی یہ طرف, وہ کون ہے؟ مؤنث ہے. ہاں, مؤنث ہے کسی یہ. لڑکی کی ماں کی طرف میں گیا. چلیے ماشاء اللہ, اب آپ اس سینٹینس کو کنورٹ کیجئے انٹر نومینل کلاز, جملہ اسمیہ میں. انا ویری گڈ, ماشاء اللہ. انا ذهبت الى امها. ویری گڈ, ماشاء اللہ, یہ دل خوش کر دیا. انا ذهبت الى الى امها. امها. دیکھیں اس میں
سر اس میں تو کچھ چینج ہوا نہیں, بس انا آپ نے سامنے لگا دیا, باقی تو سیم وہی سینٹینس ہے بھیا. اس لیے سیم سینٹینس ہے کیونکہ میں کہتا ہوں نا, میں پہلے بھی ضمیری لا رہا ہوں انا. انا کیا چیز ہے؟ اسم ہے. انا مطلب میں, ہاں. تو اب جو اس کے لیے جو ضمیر یوز ہوگی متکلم کی فرسٹ پرسن کی واحد, فرسٹ پرسن واحد, وہ تو یہی ہوتی ہے ذہبت. ٹھیک ہے جی, انا ذہبت الی امہا, یہ ترجمہ ہوگا. اب مان لیجیے اگر ایسا جملہ ہوگا, اب رافیہ آپ بتا دیجیے اگر ایسا جملہ ہوگا شربنا الماء, آپ اس کو ترجمہ بھی کیجیے اور کنورٹ بھی کیجیے. شربنا الماء, رافیہ رافیہ ہے, رافیہ ہے تو وہاں. میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible؟ جی سر. چلیے پھر شاید رافیہ نہیں سن رہی ہوگی. چلیے سہیل احمد آپ بتا دیجیے. نحن شربوا ماء. دیکھیے نحنو, کیا بولا آپ نے؟ نحنو شربوا. شریبو کیوں آئے گا؟ آپ نہیں پریکٹس کرتے ہیں گھر میں, آپ پڑھتے نہیں اس کے بغیر. شریبو کیوں؟ شریبو کون سا فعل ہے بھائی؟ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ کون سا سیکھا ہے؟ یہ تو تھرڈ پرسن ہے. شریبو کیوں؟ آپ گھر میں نہیں پڑھتے, آپ اس کلاس کے بعد نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے نا تو پھر میں بھی اپنی وہ چینج کر لوں گا, میں بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کروں, پھر میں بھی ایسے پڑھاؤں گا. اگر ایسے پڑھنا ہے تو کیا فائدہ اتنا سب کرنے کا. نحنو شربنا الماء, سیدھے رہے گا ایسے ہی, شربنا الماء. چلے ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی, اس میں کیا تھا؟ انی ارید سفرن. دیکھیں ذرا, انی مطلب انا, یہ انا کے بدلے یوز بھی ہوتا ہے, انی اور انا ایک ہی چیز ہوتی ہے. انی ارید, ارید مطلب ارادہ کرتا ہوں, میں نے ارادہ کیا. انی سفرن, ٹھیک ہے جی. ارید, اس میں